لوط پہ عذاب آیا، اللہ نے فرمایا کونو قرادۃ خاسئین، جاؤ بندر اور خنزیر بن جاؤ۔ کیا جرم تھا ان میں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا جرم تھا؟ آپ جانتے ہیں نا حضرت لوط کی قوم میں کیا جرم تھا؟ جانتے ہو؟ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جرم یہ تھا کہ اللہ نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ اتنی ظالم قوم تھی کہ جو کام عورت کے لیے کرنے والا تھا وہ مردوں کے ساتھ وہی فیل کرتی تھی۔ وہ قوم لوط کی قوم اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ آج میری قوم میں یہ جرم بھی موجود ہے، شراب پینے کا جرم موجود ہے، سود کھانے کا جرم موجود ہے۔ ہم وہ سارے جرائم جو پچھلی امتوں میں تھے وہ بدرجہ اتم ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن عذاب کیوں نہیں آتا؟ کبھی اس پہ سوچا آپ نے کہ ہم پہ ٹھنڈی ہواؤں کا عذاب نہیں آتا، ہم پہ گرم ہواؤں کا عذاب نہیں آتا، ہم پہ پتھر نہیں برستے، ہم پہ چنگھاڑیں نازل نہیں ہوتی، ہم پہ آگ کا عذاب نازل نہیں ہوتا، ہماری بستیاں زمین میں نہیں دھستی پوری کی پوری، ہم پہ آسمان نہیں گرتا۔ بھئی کیوں نہیں گرتا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ قومیں تو پچھلی بھی رب کی ہی تھی، رب کے نبیوں کی قومیں تھی، بندے اللہ کے ہی تھے، عذاب آتا تھا، آج کیوں نہیں آتا؟ حضرات اگر کوئی دوست اہل دل بیٹھا ہو تو اس کے لیے یہ آؤٹ آف موضوع جملہ دے رہا ہوں کہ ان پہ عذاب اس لیے آتا تھا کہ ان کا نبی جب عذاب کی گھڑی آتی تھی تو چلا جاتا تھا۔ اللہ فرماتا تھا اے نبی اپنی امت کو چھوڑ کر امت سے نکل جا، اب انہیں تباہ کر دوں گا۔ اے ہود اپنی قوم کو چھوڑ، عاد کو نکل جا، انہیں تباہ کر دوں گا۔ اے لوط اپنی قوم کو چھوڑ اور نکل جا، انہیں تباہ کر دوں گا۔ نبی قوم سے نکل جاتا تھا تو پچھلی بستی الٹتی جاتی تھی، بندر اور خنزیر بنا دی جاتی تھی۔ تیری حالت اگر نہیں بدلتی، تجھ پہ عذاب نہیں آتا، تو اس کی وجہ تیرے عمل نہیں، تیرا نبی آیا ہے تو واپس نہیں گیا، ابھی تک تیرے درمیان موجود ہے۔ فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، ارے جان لو نبی آتے اور چلے جاتے تھے، اور ان کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ ایک جاتا تو اس کی جگہ دوسرا آتا۔ اللہ فرمایا اب یہ کیسے جائے؟ اس کے بعد تو کوئی آئے گا ہی نہیں، قیامت تک تمہارے درمیان رہے گا، اور وجہ یہ ہے تم پہ عذاب نہ آنے کی کہ میرا محبوب تمہارے درمیان بیٹھا ہے۔ میرا نبی نہ ہوتا تو تم پہ بھی عذاب آتا، تمہاری شکلیں بدل جاتی۔ شکر کرو اس نبی کی رحمت کا جو عذاب کو روکے ہیں، اور عبرت پکڑو اپنے اعمال سے جو گناہ کو دعوت دیتے پھرتے ہو، جو عذاب کو دعوت دیتے ہو۔ آؤ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے حضور معافی مانگ لیں، اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں کہ میرے مولا غلطیاں تو ہو چکی، توبہ کرتے ہیں، آئندہ کے لیے معافی مل جائے۔ تو نبی ہمارے درمیان ہے اسی لیے اُرِدَ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي، امت کی عمل حضور کے پاس جاتے ہیں، حضور دیکھتے ہیں کون سا امتی کیسا عمل کرتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جب ہمارے اعمال حضور کے سامنے جاتے ہوں گے تو کس حالت میں جاتے ہوں گے؟ کبھی ایسا کیا آپ نے کوئی عمل کہ حضور کے پاس جائے تو حضور خوش ہوں؟ بابا کچھ ایسا بھی کہہ دیئے کہ عمل حضور کی بارگاہ میں پیش ہونا تو میرے آقا خوش ہو جائیں کہ واہ امتی، تو نے تو امتی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن جب ہمارے اعمال جاتے ہوں گے، جیسا کہ آپ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ سب ہم مل کے، تو ہمارے اعمال جب حضور کی بارگاہ میں جاتے ہوں گے تو کیا یہ ہمارے لیے باعث فخر ہوں گے؟ ہمارے اعمال جو ہم آئے دن کرتے ہیں، یہ نہ سوچا کرو جیسے ہر چیز کی فائل تیار ہوتی ہے نا، تو آپ بڑا ڈرتے ہیں کہ تھانے میں کوئی فائل نہ چلی جائے، تھانے میں کوئی درخواست نہ چلی جائے، ہمارا نام آ جائے گا کہ یہ تو بستہ بے کا بدماش ہے جی۔ تو ذرا سوچئے جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ہمارے روز کے عمل پیش ہوتے ہیں تو وہاں ہماری کیسی حاضری لگتی ہوگی کہ یہ کیسا امتی ہے کہ ہے تو بوڑھا ہو گیا لیکن ابھی تک گناہوں سے باز نہیں آتا۔
بڑھاپا موت کی علامت ہوتا ہے، بڑھاپا موت کی علامت ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا امتی ہے جو بوڑھا تو ہو گیا ہے پر ابھی تک اسے گناہ کرنے کی عادت سے چھٹکارا نہیں مل سکا۔ اور آؤ، گناہ جب عادت بن جائے نا، اور گناہ جب فطرت بن جائیں تو نیچر نہیں بدلتی۔ نیچر بدلنے کے لیے اور عادت بدلنے کے لیے اور دل کی بیماری کا زنگ اتارنے کے لیے، جیسے جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا، ایسے ہی اگر دل بیمار ہو جائے اور وہ بیماریوں سے چھٹکارا نہ ملتا ہو تو کسی روحانی طبیب کے پاس جاتے ہیں جو نظر سے علاج کرتے ہوئے دل کی دنیا کو چینج کر دیتا ہے۔ یہ سن رہے ہیں نا آپ؟ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس دنیا کو چھوڑ، دنیا کے دھندوں کو چھوڑ۔ مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بطخ کو آپ نے دیکھا ہے وہ پانی کے اندر رہتی ہے، پانی کے اندر رہتی ہے، لیکن جب باہر نکلتی ہے نا تو اپنے پروں کو جھاڑتی ہے تو اس پہ پانی نہیں لگا ہوتا۔ مومن کی بھی یہ مثال ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں رہتا ضرور ہے لیکن دنیا سے آلودہ نہیں ہوتا۔ جب وہ دنیا کو چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے نا تو ویسے ہی صاف ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی گندگی اس پر نہیں لگی ہوتی۔ مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ جب وہ آئے مسجد میں، جب وہ اللہ کے گھر میں آئے تو پھر وہ اللہ والا نظر آئے۔ حضرت مولا علی، آپ کی پنڈلی میں تیر لگ گیا، آپ کی پنڈلی میں تیر لگا، بڑی نکالنے کی کوشش کی، نہ نکلا تو حضرت مولا علی کی یہ بات جب حضور کی بارگاہ میں آئی تو آپ نے فرمایا ٹھہرو، جب یہ نماز پڑھنے لگے تو نکالنا۔ مولا علی نماز پڑھنے لگے تو ساتھیوں نے تیر کھینچا تو بڑی آسانی سے نکل گیا۔ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مومن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس پر خشیت کا غلبہ ہوتا ہے، اس پر خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے، اس کا جسم نرم ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں چلے گا، نکال لینا۔ حضرات یہی شان ہے مومن کی۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا حضور آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیسا سوال کرتے ہو؟ علی سجدے میں سر رکھے تو اس گھڑی تک اٹھاتا نہیں جب تک رب کا دیدار نہ کر لے۔ اور ہماری نمازوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہماری نمازوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سر تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے۔ بابا حقیقی نماز، اور یہ سن کے کوئی یہ نہ کہے کہ اب نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کیا، ہم سے تو پڑھی نہیں جاتی۔ بابا پڑھتے رہو، اس کے در پہ گرتے رہو، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ نماز پڑھتے ہوں گے، سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوگا، دل مدینے والے کی یاد سے بھرا ہوگا۔ مشق کرنے سے ہی مقام آتا ہے نا، مشق کرنے سے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی پوچھے کہ جی مقرر کیسے بنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بولتا رہے، بولتے بولتے ایک دن وہ آئے گا کہ تیری زبان چالو ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کرتا رہے، ایک دن آئے گا تیرا قلب بھی جاری ہو جائے گا، تیرا دل اور زبان یکساں ہو جائیں گے۔ بس آتا رہے، مشق کرتا رہے، رب کی بارگاہ میں جھکتا رہے۔ جس کے دروازے پہ روز آیا جائے نا وہ بھی دیکھتا ہے، کسی اور کے پاس تو نہیں جاتا، اب اگر جھولی لے کے آ ہی گیا ہے تو کچھ ڈال ہی دینا چاہیے۔ انشاءاللہ ڈال دی جائے گی، بھر دی جائے گی۔ اتنی بڑی بارگاہ نہیں ہے کائنات میں، وہ تو اتنا کریم ہے۔ کتابوں میں آتا ہے، مولانا روم لکھتے ہیں مثنوی شریف میں کہ ایک بندہ بت خانے میں بیٹھ کر نا اپنے بت کو پکار رہا تھا۔ بت کو صنم کہتے ہیں ہندی زبان میں، تو وہ صنم کہہ رہا تھا، صنم۔ وہ ایک مرتبہ زبان لڑکھڑائی اور صنم کی جگہ صمد نکل گیا، تو اللہ نے فرمایا یا عبدی، اے میرے بندے بول کیا مانگتا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی مولا وہ تو بت کو پکار رہا تھا، قصدن نہیں سامن اس کے منہ سے تیرا نام لکھنا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں اگر قصدن نہیں سامن بھی نکلا ہے تو میں بھی نہ بولوں،
وہ بت بھی نہ بولے تو اس بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہے گا؟ مجھے بولنے دو، میرا بندہ آ کے مجھے بلائے، ایک بار میں 7 بار جواب دیتا.